فرمایا ما خاب من استخار وما ندم من استشار۔ او لوگو جب تمہیں کوئی مہم درکار ہو، تم نے کوئی زمین لینی ہو، کوئی مکان بنانا ہو، حتیٰ کہ تم نے سفر کرنا ہو، استخارہ کر لو۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاستخارہ، پھر اس کے پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے صلاۃ الاستخارہ میرے عزیزو، پھر دعا استخارہ پڑھ لو۔ اگر وہ دعا نہیں آتی تو پنجابی میں، سرائکی میں، ہندی میں، سندھی میں، اردو میں، جس زبان میں کہہ دو الہی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، مجھے مشورہ دے دے میں یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ فرمایا جو خواب آئے کسی اللہ والے کو وہ خواب بتائے، اللہ جل شانہ رہنمائی فرما دیں گے۔ اگر وہ کام تیرے لیے نقصان دہ ہوگا، اگر وہ تیرا کام وہ کاروبار تیرے لیے گھاٹے کا سبب بنے گا، تو خدا سے مشورہ کرنے کے بعد اللہ اس گھاٹے میں بھی فائدہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اچانک فیصلہ کرنا ہے، گاڑی آ گئی، پراپرٹی کا کام کرتا ہے، مکان آ گیا، انہوں نے کہا یار انہیں فیصلہ کر، 50 تو میرا اپنا ہے، تو میرا پڑوسی ہے، میں تجھے 50,000 روپے گھٹ پر مکان دیتا ہوں اور باہر دوں گا 1.5 لاکھ اوپر دوں گا۔ تو اس وقت کیا کہ میں رات کو سوچوں گا، استخارہ کروں گا۔ اگلے دن جو بات آئی، علماء اکرام نے فرمایا نہیں، اگر دن کا وقت ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اگر پانی وضو کے لیے کوئی نہیں، نفل پڑھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے جگہ کوئی نہیں، تو دعا استخارہ پڑھ لے۔ اگر وہ بھی تجھے نہیں آتی تو کہہ دے ذرا 1 منٹ ٹھہر جا، آنکھیں بند کر کے اپنے دل کا تار اپنے اللہ سے ملا دے اور کہہ دے الہی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، مجھے مشورہ عطا فرما، رہنمائی فرما، یہ کروں نہ کروں۔ فرمایا دل میں خیال آئے لے لے تو لے لے، اگر نہ خیال آئے کہ نہیں لینا تو نہ لے، سمجھ لے پروردگار عالم سے تیرے اوپر ہاں اور نہ کا ظہور ہوا ہے۔ قربان جاؤں اس نبی کے امتی سے اللہ کتنا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا میرا بندہ اگر تجھے مسئلہ درپیش ہو تو میرے سے مشورہ کر لیا کر، میں تیرے دل کے اندر ڈال دوں گا۔ اب جو بندہ نمازی کے لیے مسجد کے اندر نہیں جاتا، اللہ اس کے دل کے اندر کیسے ڈالے گا؟ بھائی ساجد صاحب نے پیغام دے دیا میری بھابھی کے سالے ثواب کے لیے پروگرام ہے، قرآن خوانی ہوگی، نعت شریف پڑھی جائے گی، بیان ہوگا، آپ نے تشریف لے کے آنا ہے۔ گھر بیٹھا یا کوئی نہیں، قرآن خوانی کے بعد ملاقات بھی کہ لگا ساجد اللہ اکبر مجھے معاف کر دے، میں آ نہ سکا، بیمار تھا، یہ میری آنکھ لگ گئی ہے، مجھے میں بھول گیا۔ بھائی ساجد کہے گا، بھائی ماجد کہے گا یار مینوں تیرے تے بڑا ارمان ہے، آ جاتا تو دنیا آئی تھی، عبدالحنان آیا تھا، بھائی ابو بکر آئے تھے، کلیم آئے تھے، دنیا والے آئے تھے، اتنے حضرات علماء اکرام آئے تھے، تو بھی آتا، بڑا اچھا پروگرام رہا ہے۔ کہتا چلو یار اللہ مغفرت کرے کہ چلو کوئی بات نہیں۔ اسی کے ہاں 4 دن کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا، اس کے عقیقے پر پھر دوبارہ دعوت دی، سنی انسنی کر دی، پھر عقیقے کے بعد ملاقات ہوئی کہ یار تو غمی میں نہیں آیا، خوشی میں تو آ جاتا۔ کہتا یار معاف کر دے، انشاءاللہ آئندہ آؤں گا، میری امی کے رشتہ داروں میں، ابے کے رشتہ داروں میں انتقال ہو گیا تھا، وہاں قرآن خوانی کے لیے گیا تھا، کہنے لگے چلو جائز ہے۔ 4 دن کے بعد اگلا کوئی پروگرام ہو گیا، بھائی کی شادی ہو گئی، بہن کا نکاح ہو گیا، پھر دعوت دی، پھر بھی نہ آیا، تو اب سے اگلے سال یا اگلے سال کوئی خاندان میں پروگرام آئے گا تو مہمانوں والی لسٹ پر قلم پھیر دے گا، کہے گا چھڈو یار اے بندہ تھوڑی ہے، میں اس کے دروازے پر کارڈ لے کے گیا، میں کل خانی کا، میں قرآن خوانی کا پیغام لے کے اس کے دروازے پہ گیا، یہ آیا کوئی نہیں، یہ بندہ تھوڑی ہے، تو 4 مرتبہ کسی کو بلائے، تیرے بلاوے پر نہ آئے تو اسے بندہ نہیں مانتا۔ کیا خیال ہے پروردگار عالم نے آپ کو مجھے فجر کے وقت بلایا اور کہا الصلاۃ خیر من النوم، بستر چھوڑ دے، منجی چھوڑ دے، ایئر کولر چھوڑ دے، ڈیجیٹل پنکھا چھوڑ دے، اے سی روم چھوڑ دے، آ جا میرے گھر میں آ نماز پڑھ لے۔ میرے عزیزوں سنی انسنی کر دی، ظہر کے وقت اللہ نے بلایا حی علی الفلاح، تجھے ذمہ داری میں، تجھے کاروبار میں، تجھے دکانداری میں کامیابی نہیں ملے گی، آ جا نماز کا سجدوں میں کامیابی ہے۔ تو نے انسنی سنی کر دی، عصر میں بلایا، مغرب میں بلایا، عشاء میں بلایا، اور تجھے 4 مرتبہ تو کسی کو بلائے، تیرے بلاوے پہ کوئی نہیں آتا تو اسے بندہ نہیں مانتا۔ پروردگار عالم نے 5 مرتبہ بلایا، اٹھاؤ قرآن پڑھو، قرآن مولوی صاحب بیٹھا ہے اس سے پوچھو، 5 مرتبہ رب نے بلایا، اس کے بلاوے پر 5 مرتبہ نہیں آیا تو کہتا چھڈو یار وہ بندہ کوئی نہیں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے چھڈو یار وہ جانور بھی کوئی نہیں ہے۔
اولئک کالانعام، وہ لوگوں جو میری فرما برداری نہیں کرتا، مجھے پہچان نہ پایا، وہ جانور ہے، بل ہم اغل، بلکہ جانوروں سے بھی ایک ہاتھ آگے ہے، جو میرے دربار میں آ کے مجھے میرے آگے جھک کے سجدہ کر کے میرے سے ملاقات کرنے کو راضی نہیں، میں اسے جانور بھی کہنے کو تیار کوئی نہیں۔ مرغی ہو، بلا ہو، کتا ہو، میرے عزیز ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو، فرمایا میں نے آرڈر دے دیا، جب تک کھانا سامنے آئے، جب تک شکر ادا نہ کرو گے، تمہیں لقمہ لینے کی، چونچ میں پانی کا قطرہ لینے کی اجازت نہیں۔ جب تم اپنے گھروں کو لوٹو گے، جب تم اپنے باڑوں کو جانور چپائے لوٹو گے، جب تک بھے بھے کر کے کہہ کر کے میرا شکر ادا نہیں کرو گے، میں تمہیں آنکھیں بند کرنے کی خدا اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو نکما انسان ہے، بغیر بسم اللہ کیے نیک کام کی ابتدا کر لیتا ہے، اور جیب کے اندر ہزاروں روپیہ ڈال کر اس کا شکر کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ظہر کی نماز کا وقت درمیان میں رہے گا، انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، اگر آپ نے میں نے اللہ نہ کرے ظہر کی نماز نہ پڑھی تو اٹھ کے فوراً جا کر بیان کے بعد جلدی کرنا، کوشش کرنا، اور جسے میرے عزیز و یقین نہیں، اللہ اکبر، بے شک ابھی چلا جاوے، جا کے ظہر کی نماز پڑھ لے، اور فجر کی نماز نہیں پڑھی اس نماز کو قضا کر کے پڑھ لے۔ اللہ اکبر، تو بازار میں کاٹن کا جوڑا پہن کر کالے رنگ کی پشاوری جتی پہن کے جائے گا، 50 ہزار روپے کا موبائل ہاتھ میں لے کے جائے گا، دنیا تجھے چودھری صاحب کہے گی، دنیا تجھے رائے صاحب کہے گی، دنیا تجھے کمبو ارائی صاحب، ملک صاحب کہے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر فجر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا تو دنیا تجھے چودھری کہہ رہی ہے، کملی والا تجھے روزہ انور سے بغیرت کہہ رہا ہے۔ فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے اوپر سورج طلوع ہو جائے اور دھوپ اس کے سرانے آ جائے، کائنات کے اندر اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ میرے ساتھ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگوں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، کملی والا کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں لکڑی کو آگ لگاؤں، اسے جا کے بستر سمیت جلا دوں۔ کملی والا ایمان والا نہیں قبول کرتا، خدا اسے جانور نہیں مانتا، اور یہ کہتا ہے میں محرم میں ایک گلاس دودھ کا اور پانی کی سبیل پلا کے جنت حاصل کر لوں گا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بے شک ایک کتیا کو پانی پلانے پر بنی اسرائیل کی طائفہ جنت کی سردارن بن جائے، اور میرے عزیزوں بڑے بڑے نیکوکاروں کو خدا پاک ہلکی سی دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کسی جانور پر، انسان پر زیادتی کرنے پر اللہ اس کے عملوں کو غارت کر دے۔ بے شک محرم الحرام میں کھانے کھلاؤ، بے شک دودھ کی پانی کی سبیلیں لگاؤ، لیکن میرے عزیزوں کوئی کام بھی کرنا اللہ کی خوشنودی کے علاوہ نہ کرنا، ہر کام میں اللہ کی رضا کو شامل حال رکھنا۔ اگر میرے عزیزوں دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ محرم الحرام کے مہینے میں کہیں گے اس کی خیرات کی کیا بات ہے، اس کی دودھ کی سبیل کی کیا بات ہے، بادام پستے ڈلے ہوئے تھے، اگر واہ واہ کہنے پر تیرے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تو رب کعبہ کی قسم یہ دودھ تیرے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اگر تو نے اس نیت سے پلایا، اور نیت بھی کیا تھی، فرمایا تو صبح کا ناشتہ کر رہا ہے، دوپہر کا کھانا کھا رہا ہے، ایک چڑیا اڑتی اڑتی، پرندہ اڑتا اڑتا تیری دیوار کے مڈیر پر آ کے بیٹھ گیا، اور اس نے آ کے تیرے کھانے کو، تیرے پانی کے پیالے کو اور تیرے پانی کے گلاس کو للچائی نظروں سے دیکھا، اور اس کے دل کے اندر خیال آیا کاش ایک دو قطرہ مجھے پینے کی اجازت ہوتی۔ تو نے لقمہ کھاتے کھاتے اس چڑیا کی بے بسی اور اس کی پیاس کو پرکھا، تو نے اپنا پانی کا پیالہ اٹھایا اور جا کر دیوار کی مڈیر پہ رکھ دیا۔ یہ چڑیا پھدکتی پھدکتی کبھی پیالے سے اس پار، کبھی پیالے سے اس پار، پھر پیالے کے کنارے پر آ کر اس نے تجھے دیکھا، پھر ایک پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں لے کر گردن اپنی اونچی کی، سر آسمان کی طرف کر کے ٹھنڈا سانس لیا۔ کتنا پیے گی؟ لیٹر 2 لیٹر پیے گی، ایک دو قطرہ 3 4 قطرے پانی کے پی کے چلی جائے گی۔ علماء اکرام نے فرمایا تجھے مبارک ہو، وہ چڑیا جب پر اپنے ہلا کر، اپنے پروں کو پھیلا کر اڑتی جائے گی، جب تک یہ چڑیا پرواز کرتی رہے گی تیرے مکان پہ خدا کی رحمت برستی جائے گی۔
لیکن ہم تو ہر ایک چیز کی خبر لاٹھی اور جوتے سے لیتے ہیں. یا تو چڑیا کو پلانا دور کی بات ہے، بیٹی آ کے بیٹھ جائے اسے کوئی نہیں کھلاتا، بیٹا آ کے بیٹھ جائے، باپ کہہ رہے نو حرام دے نو پرا لے جا. فرمایا جب کھانا کھایا کرو تو اپنے بچوں کو ساتھ شامل کیا کرو. اور تمہارا بچہ شوربے میں انگلی ڈبو دیتا ہے، ٹکڑا منہ شوربے کے اندر ڈبو دیتا ہے. فرمایا گناہگار کھا رہا ہے، ساتھ معصوم ننھا کھا رہا ہے، ساتھ جنت کی سردارن بیٹھی تیری دھی جس کو خدا نے رحمت کہا ہے، جب وہ بیٹھی کھانا کھاتی ہے لقمے تیرے پیٹ میں جاتے ہیں، اللہ ان لقموں کا حساب ہی نہیں لے گا، قیامت کے دن لے گا. اپنی بیوی سے مسکرا کر بات کرنا، اپنی بیوی کا گھر کے اندر خیال کرنا، قیامت کے دن اللہ تیرا میرا خیال فرمائیں گے. ورنہ معاملہ بڑا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. اوے لوگو، کائنات کے اندر وہ اچھا نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے، کائنات کے اندر وہ اچھا نہیں جس کے پاس مکان ہے، کائنات کے اندر وہ اچھا نہیں جس کے پاس ڈگری ہے. خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. کائنات کے اندر سب سے اچھا آدمی وہ جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو. پھر حضور نے فرمایا لوگوں میری طرف دیکھو، کائنات کے اندر سب سے اچھا میں، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اس آدمی کو کہنے کی اجازت ہی کوئی نہیں میں کدے لیے دھکے کھانا، اپنی اولاد نہیں دھکے کھانا. یہ کوئی کون سے دھکے کھا رہا ہے؟ صبح جو محنت سے تو نے کمائی حاصل کی، رات جوئے میں ہار کے آ گیا. اگر جیت گیا تو گھر کے اندر پیپسی آم آ رہے ہیں، اگر ہار گیا تو آتے ہی لتر پولا گالیوں کے ساتھ استقبال کیا. اللہ اکبر. ایمانداری کی بات ہے، تجھے دنیا دلہا تو کہے گی، تجھے دنیا بچوں کا باپ تو کہے گی، اللہ تجھے انسان کہنے کو تیار نہیں. اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا لوگوں جب شام کو اپنے گھر آیا کرو تو خالی ہاتھ نہ آیا کرو، اپنے ہاتھ میں کوئی فروٹ کا تھیلا، اپنی جیب میں کوئی ٹافیاں ڈال کے لے آیا کرو. فرمایا لوگوں خالی ہاتھ نہ گھر آیا کرو. اللہ اکبر. جب میں اپنے گھر جاؤں تو کیا کرو، تھیلا اماں کو دوں، تھیلا بیبی کو دوں، فروٹ کا تھیلا یہ ساپر میں اپنے ابا جان کو دو. فرمایا تیرے گھر میں تیرے کتنے بچے ہیں؟ کہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، نڈڑی ہیں چھوٹی ہیں. فرمایا خبردار جب اپنے گھر میں داخل ہو تیرا بیٹا تیری بیٹی دوڑتی ہوئی آئے اور دونوں آ کے تیری گودی میں چڑھنے کی کوشش کریں اور دونوں آ کے تیرا تھیلا جھپٹنے کی کوشش کریں تو کوشش کیا کر بیٹی کے ہاتھ میں پکڑا دیا کر. بیٹا کھا کے کہے گا ابا چنگا کوئی نہیں، اور بیٹی کھا کے مسکرا کے دیکھے گی، اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. یہ بھی دین ہے، صرف کربلا تک دین نہیں، یہ بھی دین ہے. صرف بدر کے میدان میں دین نہیں، یہ بھی دین ہے، اس کو بھی سیکھو. محترم بزرگوں دوستو، آج صرف ہماری ناکامی، ہر کام کے اندر خسارہ، اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے ہم دور ہو چکے، اور کوئی بڑی وجہ. ان کامیابیوں کا حل حکومتوں میں، ان کامیابیوں کا حل ذمہ دارے میں، ان کامیابیوں کا حل ہم پیسے کی چمک میں تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ کامیابی اللہ کہاں دے رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا میرے محبوب کے طریقے اپنا لو، تمہیں اتنا کامیاب کر دوں گا، تمہیں جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دوں گا. اب یہ محبوب کے طریقے ملیں گے کہاں سے؟ یا اللہ مجھے ڈالر کے لیے امریکہ جانا پڑے گا، پاؤنڈ کے پیسے کے لیے، پاؤنڈ کے کاغذ کے لیے مجھے انگلینڈ جانا پڑے گا، مجھے ریال کے لیے سعودیہ جانا پڑے گا، مجھے دینار کے لیے الہی کویت جانا پڑے گا. نبی کا طریقہ کہاں تلاش کروں؟ کتنے پیسے لے کے آؤں؟ کون سا عہدہ لے کے آؤں؟ کون سے شہر میں گھر بناؤں؟ کون سی کالونی میں پلاٹ لوں؟ کون سی سوسائٹی میں مکان بناؤں؟ تب جا کے مجھے نبی کا طریقہ ملے گا. کہ عبدالحنان ان کو کہہ دے بھائی ساجد صاحب کی بھابی صاحب کے سالے ثواب پر، آن صاحبہ کے سالے ثواب پر آنے والوں، اگر تم نبی کا طریقہ یہاں مانگو گے تو یہاں دوں گا، بسترے پہ مانگو گے بسترے پہ دوں گا، مسجد میں مانگو گے مسجد میں دوں گا، حمام پہ مانگو گے حمام پہ دوں گا، دکان پہ مانگو گے دکان پہ دوں گا، دسترخوان پہ مانگو گے دسترخوان پہ دوں گا، چلتے پھرتے مانگو
مانگو گے وہاں دوں گا، بیٹھتے مانگو گے وہاں دوں گا۔ الہی تیرے نبی کے طریقوں کو بتلاؤ۔ اللہ اکبر کا میرے بندے عبدالحنان، میرے نبی کے طریقوں کی جو کتاب ہے، اسوہ رسول کی کتاب ہے، اس میں سے کچھ انہیں سنا کے چلا جا۔ بڑی پیاری قوم ہے، بڑے نرم دل مسلمان ہے، اللہ اکبر، بڑے آس کے رسول ہے، بڑے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے رسول پر جان قربان کرنے والے ہیں۔ اللہ غنی، یہ خون کے قطرے دے سکتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اپنی زندگی نبی کی زندگی پہ کیوں نہیں بدل سکتے؟ تو پھر میرے چاند، میرے پیاروں، آ جاؤ، پہلا طریقہ سیکھو۔ یہ دیکھو، میں نے سر سے ٹوپی اتاری، میرے عزیزوں، معذرت کے ساتھ، جو سر سے ٹوپی اتار سکتا ہے، پگڑی اتار سکتا ہے، اتارے۔ جس نے ادھر مانگ نکال رکھی ہے، جس نے ادھر مانگ نکال رکھی ہے، اپنی مانگ کو ٹیڑھا کرے، اپنے بالوں کو سیدھا اوپر کی طرف کرے، کرو ذرا، کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کرو ذرا سیدھا، اپنی مانگ کو کھبے سجے مانگ نکالی، یہ سیدھا کر لیا۔ اللہ پاک کی قسم، ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا، فرشتے روزے سے سلام بھی لے کے آ گئے، اور جا کر آپ کا، میرا نام، میرے ابے کا نام، میرے دادے کا نام جا کے کالی کملی والے کو بتلا دیا کہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ آج ذمہ دار بن کر نہیں، آج پیسے والے بن کے نہیں، آج عہدے والے بن کے نہیں، آج تیرے امتی بن کے، آج بھائی ماجد کی گھر والی کے سالے ثواب کے لیے بیٹھے تھے۔ ایک فقیر نے بال بہانے کا، کنگھی کرنے کا طریقہ بتلایا، تیرے عشق میں، تیری محبت میں لوگوں نے ٹوپی اتار دی، پگڑیاں اتار دی، اپنی مانگ کو الٹا سیدھا کر کے اپنے بالوں کو سنت کے مطابق کر لیا۔ رب کعبہ کی قسم، اٹھنے کی دیر نہیں، سلام روزے انور سے تیرے میرے لیے آ گیا ہے۔ سجے پاس سے مانگ نکالو، یہودیوں کا طریقہ، کھمبے پاس سے مانگ نکالو گے، عیسائیوں کا طریقہ، بیچ میں مانگ نکالو، یہ بالوں کو اوپر سے پیچھے کی طرف لے جاؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ لو، یہاں مل گئی جنت۔ اگر اسے یہ بول پسند آ گیا تو اس پر ہی جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس پر 400 روپے حماموں پر، 300 روپے حماموں پر جا کر کٹنگ کراتے ہو، پھر بھی بال ٹیڑھے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یہ کٹنگ تجھے تیری بیوی کو اچھی لگتی ہے، تیری اولاد کو اچھی لگتی ہے، کملی والے کو نہیں، کملی والے کے خدا کو اچھی نہیں لگتی۔ اور کوشش کیا کرو جوانو، اللہ اکبر، گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھتے ہو، دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے سر کو ڈھانکتے ہو، اللہ اکبر، یہاں نیت کر لو کہ میں نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اپنے سر کو چھپا رہا ہوں، اللہ کا حکم پورا کرو۔ علماء نے فرمایا شیطان انسان کے سر سے داخل ہوتا ہے، جب سر کے اوپر ٹوپی آ جائے شیطان کو اندر گھسنے کی جگہ نہیں ملتی۔ جب انسان کے سر پہ ٹوپی آ جائے گی تو غلط بورڈوں کو دیکھنے کو دل نہیں کرے گا، کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانے کو دل نہیں کرے گا، لوگ کی کہیں گے حیا کر، سر تے ٹوپی پہ یہ کم کردہ پہ ہے، فرمایا آدھے گناہ انسان کے خود چھوٹ جائیں گے۔ تو آج نیت کرو، غمی میں، خوشی میں، ہر جگہ نبی کا طریقہ اپنانا ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے وحل ویسے بانے ہیں، ہم نے کنگھی ایسی کرنی ہے جیسے آمنہ کے لال نے ہمیں مدینے سے حکم عطا فرمایا ہے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ تک۔ 4 انچ نیچے آ جاؤ، ناراض نہیں ہوگے، اگلی بات کر دوں اگلی بات۔ اگر میرے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی، آپ مجھ سے دین کی باتیں سننے کو تیار ہوتے؟ کہتے وڈی دین دی گلاں کردا ہے، داڑھی تے رکھی کوئی نہیں۔ اچھا، دین کی باتیں کرنے کے لیے مجھے داڑھی ضروری ہے، قرآن سمجھانے کے لیے آپ کو کوئی نہیں؟ میں جب تک سنت رسول چہرے پہ نہ رکھوں مسلمان کوئی نہیں، تو اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ گندم کی کاش کرنے والے 40 من 50 من گندم اپنے گھر لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں باہر دا آٹا نہیں خریدتے، گھر دا کھانے، ایویں نا جی، ساری فصل بڑی سونی ہے۔ اور اگر فصل نہ بھی اچھی ہو تو غلہ منڈی میں جا کے لال لال دانے تلاش کر کے لاؤ گے۔ 50 من 40 من گندم اپنے گھر لے کے آنے والا، میں نے اگلے دن اسے مارکیٹ کے اندر دیکھا، ایک کیمیکل کی دکان پہ کھڑا ہے، کیا لے رہا ہے؟ ایک پلاسٹک کی تھیلی میں 4 گولیاں ڈالی۔ میں نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کیڑے مار دوا ہے۔ میں نے کہا کہاں رکھے گا؟ کہنے لگا گندم کے بھڑولے میں رکھوں گا۔ میں نے کہا کتنی گندم ہے؟ کہنے لگا 50 من گندم ہے۔ میں نے کہا 4 گولیاں کا کام بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ 4 گولیاں 50 من گندم کو خراب ہونے نہیں دے گی۔ میرے دل پہ چوٹ لگی۔ میں نے کہا اگر 4 گولیوں سے گندم بچ سکتی ہے تو 4 بال سنت کے جس قبر میں لے جا، خدا کی قسم تیرا کفن بھی بچ جائے گا، جسم بھی بچ جائے گا۔
اگر 4 گولیوں سے گندم بچ سکتی ہے، کیڑا نہیں آتا، تو حضور کی سنت کو قبر میں لے کے چلا جا۔ جب یہ کیڑا مکوڑا بچھو سانپ اژدہا تیرے چہرے پر سنت رسول دیکھے گا، اللہ کی قسم کیڑا تو دور ہے، قبر کی چھت سے جھڑ کے مٹی بھی تیرے کفن پہ نہیں گرے گی۔ کتنی داڑھی رکھے؟ ایک بندہ کہتا ہے میری داڑھی ہے، مشین چلاتا ہے گناہ پر گناہ، اس طرح چلاتا ہے گناہ پر گناہ، تینوں طرف سے ایک مٹھ ہونی چاہیے، مٹھی سے باہر، تینوں طرف سے ایک مٹھ ہونی چاہیے، تینوں طرف سے ایک مٹھ۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، زیادہ بڑھاؤ۔ پاک علی مولا علی کی داڑھی آپ کی ناف مبارک پر تھی، آپ سر پہ اپنے استرا لگوایا کرتے، اس لیے کہ غسل کرنے میں دقت نہ ہو، کوئی بال بھی میرا گیلا نہ رہ جائے۔ آپ کو استرا لگوانا پسند تھا، داڑھی بڑھانا پسند تھا، لیکن میرے عزیزو علی کا جتنا نام لیتے ہیں، حسین کا نام لیتے ہیں، حضرت حسن داڑھی والا، حضرت حسین داڑھی والا، قاسم داڑھی والا اور محمد داڑھی والا، کربلا کے شاہ سوار سارے داڑھی والے، جاؤ جاؤ جا کے کربلا کے ریگزاروں سے جا کے پوچھ لو، جنہوں نے تمہیں اپنے خون کے اندر رنگین کر دیا، ان کے چہروں پہ داڑھی تھی یا داڑھی سے خالی تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، تمہیں سینوں کے اندر قرآن لیے ہوئے، چہرے پہ نانے کا فرمان لیے ہوئے، حسین تمہیں نیزے کے نی پہ چڑھ کے قرآن سناتا نظر آئے گا، زخموں سے چور چور ہو کر تلواروں کے سائے میں نماز کا سجدہ کرتا نظر آئے گا، اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا، میری محبت میں سبیل لگانے والوں، میری محبت میں اللہ اکبر، میری محبت میں مرثیہ گانے والوں، میری محبت میں قرآن پڑھنے والوں، خبردار خبردار، محبت اس وقت کامل ہوتی ہے جس محبت کا کنیکشن مدینے میں روزے پاک کے ساتھ جڑ جائے۔ اگر محبت تیری اعلیٰ معیار کو پہنچ جائے اور مدینے سے تیرا کنیکشن کوئی نہ ہو، یہ محبت نہ زمین والوں کے لیے قبول ہے نہ آسمان والوں کے لیے قبول ہے۔ تو نیت کرتے ہو داڑھی کی رکھیں گے انشاءاللہ، رکھو گے۔ اگر حسین کو کربلا کے ریگزاروں پر خوش کرنا چاہتے ہو تو نانے کی سنت کو زندہ کرو گے میرے بھائی۔ 4 انچ نیچے آئے، داڑھی آ گئی، 4 انچ نیچے چلے جاؤ، آپ کا لباس آ جائے گا۔ بچے کی تعلیم کے لیے پوچھتے ہو بچہ کہاں پڑھاؤں، کون سے اسکول میں پڑھاؤں، مشورہ دے۔ دکان کرنے کے لیے، ہوٹل کرنے کے لیے مشورہ مانگتے ہو، مشورہ دے کہاں کاروبار کروں۔ زمین خریدنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے مشورہ کرتے ہو، بتا مشورہ دے میں کیا کروں۔ کبھی میرے عزیزو اپنے لباس میں، اپنے مکان میں، اپنے پیر کی جتی کے تسمے کو باندھنے میں، اپنے دسترخوان میں، اپنے مکان کی کھڑکی دروازہ بنانے میں، اپنے مکان کا روشن دان بنانے میں، اپنا مکان کون سی سوسائٹی میں بنائے، کبھی آپ نے میں نے کسی سے مشورہ لیا؟ کیونکہ ہم نے مرنا ہی کوئی نہیں، مرنا ہے تو ہمیں جہنم قبر کا ڈر ہی کوئی نہیں، ہم نے سیدھے مرتے میں مرتے ہی فرشتے نے ہمیں پکڑ کے جنت میں لے جانا ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ دھوکے سے بڑا دھوکہ ہے، بڑی سخت پکڑ ہونی ہے۔ کریم اتنا ہے، رحیم اتنا ہے، زانیوں کو بھوکا نہیں سلاتا، شرابیوں کو بھوکا نہیں سلاتا۔ جس دن اپنے عدل پر آ گیا تو بڑوں بڑوں کی پکڑیاں زمین پہ پھینکنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اپنا لباس ہم نے کیسا بنانا ہے؟ علماء اکرام کو دیکھو، علماء اکرام کے بچوں کو دیکھو، کھلی آستین، چکور دامن، گول گلے، بین والے گلے۔ جس درزی سے آپ نے کپڑے سلوائے یہیں سے ان کے سلے، لیکن انہوں نے جوڑا دیتے ہوئے کہا سلائی تیری مرضی کے مطابق دوں گا، لیکن جوڑا میری مرضی کا نہیں، مدینے والے کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ایک بندہ مجمع میں سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا مولوی صاحب یہ کیا آپ نے باتیں شروع کر دی؟ آپ قبر حشر کی بات کرو، اللہ کی قسم میں وہ باتیں تمہیں بتلا رہا ہوں، اگر عمل کر لو گے تو دنیا والوں کو مٹی کا کوٹھڑا نظر آئے گا، جانے کی دیر ہے، آنکھیں جنت کا باغ دیکھ لیں گی۔ کالر پہنتے ہو، 2,000 روپے کا جوڑا لیا، 800 روپے سلائی دے کے کالر بنا لیا، یہ کالر ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ جاؤ آپ چرچوں میں، کلیساؤں میں، عیسائیوں کی جگہ جا کے دیکھ لو، جب ان کے ہاں جب جہاں عبادت کرتے ہیں، جہاں جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک سلیب بنی ہوتی ہے، کراس کے اندر یہ کر کے نشان ہے۔ فرمایا جب تم کالر پہنتے ہو یہ 2 کراس ہے، ایک یہ پٹی کراس ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گھر کے آگے کھڑا ہے، گھر میں شیشے کے آگے کھڑا ہے، یا مدینے میں نبی کے روزے کے سامنے کھڑا ہے، کردار سے عیسائی نظر آ رہا ہے، گفتار سے مسلمان نظر آ رہا ہے۔ ہاں یہ گول گلا
اور بین نبی کا طریقہ ہے، کالر شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ اور ہو کیوں نہ، گھر کے اندر برتن میڈ ان چائنا، مکان میڈ ان چائنا، برتن میڈ ان چائنا، جب تجھے گھر والے قبر میں پھینکیں گے تو فرشتے بھی کہیں گے قبر بھی میڈ ان چائنا۔ کرتے کا دامن چکور بنائیے، نبی علیہ السلام کے لباس کا طریقہ۔ تہمت کبھی کبھی میرے عزیزوں سنت سمجھ کر، گرمی سمجھ کر نہیں، تہمت کبھی کبھی سنت سمجھ کے پہنا کرو کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ جب شلوار پہنو، یہ مسئلہ دیوبندیوں کا نہیں، یہ مسئلہ بریلویوں کا نہیں، یہ مسئلہ اہل حدیثوں کا نہیں، یہ مسئلہ کالی کملی والے کا، یہ مسئلہ کربلا کے شاہ سواروں کا، یہ مسئلہ امام حسن کا، یہ مسئلہ امام حسین کا، یہ مسئلہ امام زین العابدین کا، یہ مسئلہ امام جعفر کا، یہ مسئلہ امام باقر کا، یہ مسئلہ امام موسیٰ کاظم کا، یہ مسئلہ امام تقی علی کا، یہ مسئلہ امام نقی علی کا، یہ مسئلہ اہل البیت کا، یہ مسئلہ خلفائے راشدین کا، یہ حسین کے نانے کا، یہ مسئلہ اللہ اکبر فاطمہ کے بابے کا، خدیجہ کے گھر والے کا، صدیق کے یار کا، عمر عثمان و علی کے نبی کا، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، شلوار جب بھی پہنو، تہمت پہنو تو یہ ٹخنے، یہ گٹے اپنے ننگے کرو۔ عورتیں کہنے لگی مولوی صاحب مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ اکبر، آج اتنا بڑا مولوی خطیب پاکستان بنا پھرتا ہے، یہ آ کر آج مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب پر مسئلہ بتلا کے چلا گیا، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرو۔ نہ میری بی بی، نہ میری بہن، مردوں کو حکم ہے شلوار ٹخنوں سے اتنی اونچی کر کے تیری پنڈلی نظر آئے، اور عورتوں کو حکم ہے شلوار کا پیچا اتنا نیچا کر کے تیری پیر کی جتی کا رنگ بھی چھپ جائے۔ الہی اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا مرنے کی دیر ہے، دائیں طرف دیکھے گی خدا کا دیدار ملے گا، بائیں طرف دیکھے گی آمنہ کے لال مصطفیٰ کا دیدار مل جائے گا۔ آؤ ذرا کربلا کی کہانی سنیں، جسے لوگوں نے یک محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک محدود کر دیا۔ 11 محرم کا سورج طلوع ہوگا، نہ حسین یاد رہے گا۔ 12 ربیع الاول کے بعد 13 ربیع الاول کا سورج طلوع ہوگا، نہ حسین کا نانا یاد رہے گا۔ اتنی ستم ظریفی خاندان نبوت سے، اتنی ستم ظریفی، اتنی بڑی دشمنی آمنہ کے لال سے۔ وہ نبی جس نے تمہیں غاروں میں نہ بھولا، جس نے تمہیں غاروں میں یاد کیا، جس نے تمہیں مزاروں میں یاد کیا، جس نے تمہیں صحرا میں یاد کیا، پہاڑوں کے دامن میں یاد کیا۔ کون نبی؟ جس نے طائف کی گلیوں میں لولوہان ہو کے یاد کیا، ریاضت و عبادتوں میں یاد کیا، مصلی پہ کھڑے ہو کے تمہیں یاد کیا، بیٹھ کے سجدے میں تمہیں یاد کیا، روٹی سالن کھاتے وقت یاد کیا، اللہ اکبر پیوند والا لباس پہنتے ہوئے یاد کیا، تکلیف آئی یاد کیا۔ اور تو اور آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اسرائیل مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اسرائیل ہاتھ چھوڑ کے پیچھے ہو گئے، کملی والے میں مر نہ جاؤں، میرا تو تکلیف دینے کا ارادہ کوئی نہیں۔ آپ کو کس وجہ سے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اسرائیل دور نکل رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اچانک امت وہاں بھی یاد آ گئی، اللہ اکبر، ماڑا والے وہاں بھی یاد آ گئے، یہ بستی والے وہاں بھی یاد آ گئے۔ فرمایا اسرائیل جیسی تکلیف ہے امت کو بھی ایسی ملے گی۔ اسرائیل کے بچی کھل گئی، کھل کھلائے، کہنے لگے ہاں جی ہاں، آپ کی امت کو تو زیادہ تکلیف ملے گی، پیر کے انگوٹھے سے روح نکلے گی، ہڈیوں میں پھنسا دوں گا، گٹوں میں پھنسا دوں گا، ڈنڈے مار مار کے پنڈلیوں میں پھنسا دوں گا، گھٹنے میں پھنسا دوں گا، رانے سرینوں میں پھنسا دوں گا، کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں، پھر سینے میں پھنسا دوں گا، پھر ناک کی ہڈی کے اوپر روح پھنسا دوں گا۔ مرے گا، کہے گا او لوگوں مجھے موت کا انجیکشن لگا دو، موت نہیں آئے گی، تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف کر کے تڑپایا، نانے حسین کو، نانے کو تڑپایا، نواسے کو تڑپایا، آج تڑپا تڑپا کے لے کے ڈالو۔ وہاں دریائے کرم جوش میں آ گیا، وہاں محبت کا مظاہرہ کیا، امت سے پیار کا مظاہرہ کیا، امت سے قرب کا مظاہرہ کیا۔ اسرائیل جی فرمایا قیامت تک آنے والے آخری انسان ہے، سب کی تکلیفیں میں محمد کو دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا، میری امت کو کچھ نہ کہنا۔ نماز پڑھتے ہوئے تو دور کی بات ہے، پیشاب کرتے ہوئے امت اپنے نبی کو تکلیف دے رہی ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے
ایک اللہ والے کی خدمت میں بیٹھے تھے، وہ اللہ والے وہ فرمانے لگے کھانا کھانے کی دسترخوان بچھانے کی سنت علیحدہ، اوے لوگوں ٹٹی خانے میں، باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں جانے میں 36 سنت نبی کی ہے، 36 سنت نبی کی زندہ پیشاب کرتے ہوئے استنجے خانے میں کرنی ہے، بیٹھنا ہے، پیشاب کرنا ہے، آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، سخت جگہ پر پیشاب نہیں کرنا تاکہ اس کے چھینٹے اڑ کے تمہارے اوپر نہ آئے، نرم جگہ پر پیشاب کرنا۔ اگر تم بیرانے میں بیابان میں پیشاب کرو گے تو وہ اپنا پاؤں زمین پر مارنا اور زمین سے کہنا، پتھروں سے کہنا کہ یہاں اللہ کی کوئی مخلوق ہو، یہ پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر سے جس کی زبان خالی ہو۔ اپنا پیر زمین پہ مارو، اسکت من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جا، اللہ کی یاد سے خاموش ہو جا، میں اپنی حاجت پوری کرنے لگا۔ لوٹے کے پانی میں انگلی نہیں ڈالنی، ٹٹی خانے میں باتھ روم میں بیٹھ کے تھوکنا کوئی نہیں، آسمان کی طرف دیکھنا کوئی نہیں۔ بیٹھنے کا طریقہ، دایاں ہاتھ تم نے اپنی پیشانی پر، بایاں ہاتھ میدے پر، اور بائیں پاؤں کی ایڑی کو آپ نے کھڑا کرنا ہے تاکہ میدے کا منہ کھل جائے، اجابت میں پخانہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کھبا پیر لے کے باتھ روم میں جانا ہے، سجے پیر سے باہر نکلنا ہے، جب جاؤ گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جانا ہے۔ واپس آتے ہوئے تم نے دعا پڑھنی ہے، اللہ اکبر، غفرانک میرے عزیزو دعا پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے طریقے بدلائے، سنو 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 میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ یہ تو باتھ روم کا طریقہ۔ صبح رات کو آپ سوئے، کوئی دانتوں کو منجن کر کے سو رہا ہے، رات کو آپ سوئے کوئی ٹوتھ برش پہ استعمال کر کے سو رہا ہے، صبح اٹھے فرمایا خبردار میرے امتی، ٹوپی پہننے سے پہلے، پگڑی پہننے سے پہلے، پیر میں جوتا پہننے سے پہلے، کرتا ہٹانے سے پہلے، دھوتی پہن رکھی ہے، پاجامہ بدلنے سے پہلے، جب بستر پر آ کے بیٹھے، بستر پر اٹھ کے کھڑا ہو، سب سے پہلے اپنی چھوٹی چھانگلی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر اچھی طرح پھیر لے۔ سونے کی وجہ سے تیری پلکیں جڑ گئی، یہ تیری آنکھیں پوری طریقے سے کھل جائیں گی۔ زمین پر کوئی کانٹا پڑا ہو، زمین پر کوئی روڑے اٹکانے والی چیز پڑی ہو، تیری آنکھیں بند ہو، پیر رکھے گا، تیرا پیر زخمی ہوگا، کوئی موذی جانور ہی کیوں نہ ہو تجھے کاٹے گا، چیٹے کاہیں کوکے تیری نکلے گی، تکلیف میں محمد کے سینے میں پہنچے گی۔ فرمایا میرا امتی اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کر، پھر انگوٹھے والا یہ اگلا حصہ یوں کر کے اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا پورا اپنے چہرے پر پھیر لے۔ اس کے بعد اٹھ، پیر کی جتی پہن، اللہ اکبر، چپلی ہو اسپن کی تو ودر والی، بوٹ ہو، پشاوری ہو، کھیڑی ہو، کوئی بھی جتی ہو، سب سے پہلے اس جتی کو یوں کر کے جھاڑ، کوئی اس کے اندر بچھو ٹھونا نہ ہو، کوئی اس کے اندر کوئی اللہ اکبر کا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تجھے نقصان پہنچائے۔ گرمی کا موسم ہے، حبس کا موسم ہے، اللہ اکبر، چیزیں زمین سے نکل رہی ہے، جوتوں میں بستروں میں کہیں کہیں جھاڑ، اللہ اکبر۔ فرمایا جوتا جھاڑ کے پہن، کرتا پہننا ہے تو اس کو جھاڑ کے پہن، کوئی جیب کے اندر کوئی کرتے میں کوئی چیز نہ چپکی ہو۔ یا اللہ مجھے پیشاب بڑا تیز آ رہا ہے، پھر میں کیا کروں؟ فرمایا یہاں بھی میرے نبی کا طریقہ زندہ کر، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈال، الہی پیشاب کرنے جا رہا ہوں، روٹی تو کھانے نہیں جا رہا، الہی شربت تو پینے نہیں جا رہا، زمزم تو پینے نہیں جا رہا، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا حتیٰ یغمسن احدکم این باتت یدہ، کیا پتا جب تک اپنے ہاتھوں کو نہ دھو لے باتھ روم میں نہ جا، کیا پتا تیرے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری، کہاں لگتے رہے، شرمگاہ پہ لگتے رہے، پیچھے لگتے رہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو دین اتنی نفاست والا، جو باتھ روم میں ہاتھ دھوئے بغیر جانے نہیں دیتا، وہ دسترخوان پہ خدا کا رزق ہاتھ دھوئے بغیر کھانے کی کیسی اجازت دے رہا ہے؟ آج پورے ڈاکٹروں کی تحقیق آ گئی کہ سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس، سب سے زیادہ کرونا ہاتھوں کے نہ دھونے کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ یہ تیرے کرونا کا آج میرے عزیزوں نچوڑ، آج 1400 سال بعد ڈاکٹروں نے بتلایا، ہاتھ دھونے کی عظمت 1400 سال پہلے آمنہ کا لال بتا کے چلا گیا ہے۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اور لوگوں سنت پر عمل کرو، اللہ سے قرب کا ذریعہ نصیب ہو جائے گا۔ ہر معاملے میں ایک بازار سے کتاب ملتی ہے سنت حبیب، شاید میری گاڑی میں ہے رکھی ہوئی، یہاں رکھی ہوئی گاڑی میں، مولوی صاحب کو پتہ ہے مولانا اختر صاحب بہاولپور کے ہیں، تو میں نے بھی تو رمضان مبارک میں منگوائی، بد نصیبی کیونکہ اتنی ہمارے اندر تو طاقت نہیں کہ اس کا 200 روپے ہدیہ ہم دے سکیں، لیکن اللہ کے نبی کی ساری زندگی کی تقریباً سنتیں اس میں موجود ہیں۔ پھل کون سا پسند تھا، رنگ کون سا پسند تھا، لباس کون سا پہنتے تھے، گھر میں آپ کا طریقہ، باہر کیا، میری گاڑی میں ہے، جس کو چاہیے تو 200 روپے اس کا ہدیہ ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے پڑی ہیں، نہ مجھے یاد رہتا ہے نہ اہمیت لوگوں کے اندر اس کی اجاگر ہے۔
10 روپے کے اخبار کے لیے شہر جائیں گے، 20 روپے کے اخبار کے لیے شہر والے کو بلائیں گے۔ اگر گھر دنیا کا جنت بن جائے، قبر رحمتوں کا مرکز بن جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کا پڑوس جنت میں مل جائے، تو اس کے لیے انسان نہ پڑھنے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار۔ مولوی بھاں بھاں کر کے گرمی کے موسم میں جون جولائی کے مہینے میں 1.5 گھنٹہ تقریر کر کے جب چپ ہو کے بیٹھتا ہے، اذان شروع ہوتی ہے، مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کا دین سننے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تجھے جو دوں پورا ہفتہ دوں، تو لے کے رجتا کوئی نہیں، اور پورے ہفتے میں تیرے سے گھنٹہ مانگوں، تو رج کے مجھے گھنٹہ بھی دینے کو تیار نہیں، پھر بتا قبر میں تیری میری دشمنی ہوگی کہ تیری میری یاری ہوگی؟ میرے عزیز، اس سے بڑی ستم ظریفی میرے عزیزو یہ ہے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ مسجد کے اندر بیٹھنے والا اللہ اکبر ہر عالم نہیں ہے، اور سارے الحمدللہ ہمارے لیے جو مسجد کے ممبر اور محراب پہ بیٹھتے ہیں ہمارے لیے سارے قابل محترم ہیں، ان کو اللہ نے اعزاز دیا، لیکن ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ 3-4 واقعات پر پورا سال نہ گزاریں، بلکہ نبی کی زندگی کو پڑھیں۔ کبھی اخلاق پر بات ہو، کبھی کردار پر بات ہو، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کرنے پر، کبھی پڑوسیوں کے حقوق پر۔ مارکیٹ کا مجمع مولوی صاحب پڑھے اور پڑھ کے جمعہ پڑھا ہے کہ رحمت دو عالم نے دکان چلانے کا، گاہکوں کے ساتھ نمٹنے کا طریقہ کیا بتلایا۔ دکان کے اوپر جو ہم نے لکھ دیا واحد کلام واحد دام، اور اس کے نیچے پرچی لکھ دی خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اٹھاؤ شریعت محمدی اور پوچھو آمنہ کے لال حسین کے نانا سے یہ سٹیکر دکان پر لگانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دکان کا نام ہے مدینہ شاپنگ سینٹر، مکہ شاپنگ سینٹر، دکان کا نام ہے مولویاں دی ہٹی، دکان کا نام ہے حاجیاں دی ہٹی، لیکن کاروبار جو ملازم کر رہے ہیں سارا مدنی کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہو رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا تاجر تھا، ان کی دکان کا معمول تھا صبح کھولتے عصر کی نماز کے بعد دکان بند ہو جایا کرتی۔ ایک دن دہاڑے اپنی گٹھڑی لے کر واپس آ رہے، کسی نے کہہ دیا اپنا کھوکا نہیں کھولا، آج اپنی ریڈی نہیں لگائی، آج آپ نے اپنی دکان نہیں کی۔ فرمانے لگے او لوگوں سورج بادلوں میں چھپ گیا، ابر ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، اس لیے اپنے کپڑے کی دکان بند کر دی کہ اندھیرے کی وجہ سے مسلمان کوئی دھوکہ نہ کھا جائے۔ اگر دھوکے سے 2 نمبر کپڑا چلا گیا تو قبر میں اللہ جل شانہ رہتے تو دور کی بات ہے کفن کا کپڑا بھی چھین لے گا۔ یہاں تو جب گاہک دکان پر آئے تو ساری لائٹیں جلاتے ہیں، اندھا کرتے ہیں، لے جا، جواب نہیں دینا اللہ۔ حاجی صاحب تاڑے لئی میں ایسی شے رکھی ہے، اللہ دی قسم میں تے کس نو وکھائی کوئی نہیں، مینوں پتہ سی میرے ویر حاجی نے آونا ہے انہوں دکھانی ہے۔ حاجی صاحب کپڑا لے جاتے، ریٹ پورے شہر دے اندر پوچھ لے، اگر روپیہ بھی ود ہوئے تے تیرے لئی فری ہے۔ حاجی صاحب جنہیں دا تو آندہ پیا اللہ دی قسم انہیں دا میں نو پیا ہی کوئی نہیں، باقی انہیں دا پیا ہی کوئی نہیں، تینوں تے کٹ پیا ہے۔ حاجی صاحب نے کہا 200 روپے میٹر لگا لے، وہ کہہ رہے قسمیں پیا ہی کوئی نہیں، میں نو تے پیا ہی 125 روپے میٹر 75 روپے میٹر ہے، اور اپنی جگہ سچا تو اپنی جگہ سچے ہو۔ سامنے رکھ دو، رزق کا مالک دولت دینے کا مالک کون ہے؟ کتنا لے لو گے؟ 200 روپے، 400 روپے، 500 روپے لے، کب تک کھلاؤ گے؟ مخلوق خدا کو دھوکہ دے کر روٹی پک کر ان پیسوں کی دسترخوان پر آ گئی، کپڑا 6 مہینے کے بعد، جوتی 4 مہینے کے بعد، گھڑی 2 مہینے کے بعد خراب ہو جائے گی۔ اگر ان پیسوں سے مسلمان کو دھوکہ دے گئے، تیرے دسترخوان پہ رزق آ گیا، لقمہ پیٹ میں جانے کی دیر ہے، آنے والی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ حافظ پیدا نہیں ہوگا، عالم پیدا نہیں ہوگا، فرما بردار پیدا نہیں ہوگا، نیک پیدا نہیں ہوگا۔ اگر قرآن کا حافظ بن گیا تو قرآن بھول جائے گا، اگر عالم بن گیا تو چھولوں والی لیڑی لگاتا نظر آئے گا، قرآن دین کی خدمت کرتا نظر نہیں آئے گا۔ میرے عزیزوں اگر فرما بردار بن گیا، اللہ اکبر، معاشرے کے لیے درخت لگائے گا، معاشرے کے لیے پانی کی سبیلیں لگائے گا، لیکن ماں باپ کے منہ پہ جوتیاں مارے گا، اللہ 3 نسلوں میں سے ادب و احترام آرام کے لقمے کی وجہ سے کھینچ لے گا۔ الہی تیرا قرب پانے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں بھی میرے نبی کا طریقہ تلاش کر۔
اگر میرے نبی کے طریقے سے زیادہ کرے گا منہ پر ماروں گا، کم کرے گا منہ پر ماروں گا۔ اللہ اکبر۔ دودھ والا دودھ مارکیٹ میں لے کے جاتا ہے، ایجنسیوں پہ لے کے جاتا ہے، وہ پیمانے سے دودھ دیکھتا ہے کتنا خالص ہے کتنا ناقص ہے۔ نبی کے طریقے کے بغیر زندگی گزارے گا، نماز کا سجدہ کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، میں نبی کے طریقے والے پیمانے میں ماپوں گا۔ اگر برابر ہو گیا تو جنت کا دروازہ، اگر کم ہو گیا تو جہنم کا دروازہ ہے۔ ہر معاملے میں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنا، کھانا کھانا، پانی پینا، سونے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا امتی بستر پر آئے، سب سے پہلے دائیں طرف سے بستر پر آ کے بیٹھ، کیا حرج ہے اپنے بستر پر کو جھاڑ لے، اگر جھاڑ نہیں سکتا 3 مرتبہ سجدہ ہاتھ اپنے بستر پہ پھیر لے۔ گلی کے کتے کو دیکھو اپنی پونچھ سے فرش صاف کر کے بیٹھتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، گندگی کے اوپر کیوں بیٹھ رہا ہے؟ کیوں؟ میں نے تجھے جنت کا دولہا بنانا ہے، میں نے تجھے جنت کا مہمان بنانا ہے، جنت کا سردار بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تجھے گورنر جنرل کا پڑوسی نہیں بنانا، میں نے سارے نبیوں کے سردار کا تجھے پڑوسی بنانا ہے۔ ذرا سج دھج کے آئی میرے پاس، سونا بڑھ کے آئی۔ مسواک کو عام کرو۔ تمہارے تو الحمدللہ تھوک کے بہت ملتی ہے، ہمارے پاس تو اتنی سی لکڑی بھی 40 روپے کی ملتی ہے۔ سنت سمجھ کر صبح صبح مسواک کرو۔ مسواک تمہارے پاس ہوگی، موٹر سائیکل پر سواری کرتے ہو، ٹرالی ٹریکٹر پر گاڑیوں میں سواری کرتے ہو، علماء اکرام نے دنیا کا فائدہ نکالا۔ فرمایا لوگوں جو مسواک کرے گا، مسواک کو اپنے پاس رکھے گا، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماس تو پھٹے گا، مسواک کی برکت سے جسم کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ صرف مرد نہیں، عورتیں بھی کریں، بچوں کو بھی اس کی عادت، کیونکہ فرشتے منہ کی بدبو سے بھاگتے ہیں۔ مسواک سے اپنے منہ کو خوشبودار رکھیے تاکہ موت کے وقت فرشتہ تمہارے منہ کی خوشبو سونگے اور کہے کہ نبی کی سنت مسواک کیا کرتا تھا، اس لیے تیرے منہ کر کے گلاب اور مشک سے دھو کے جنت کے اندر لے کے جایا جائے۔ خدا کے گھروں کو آباد کیجیے۔ اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیوں بتلا رہا ہوں؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جو 2 آیتیں میں نے قرآن پاک کی پڑھی، پہلی آیت اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، پھر دوسری آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، کیا تم دنیا میں کھانے پینے کے لیے آ گئے؟ ہم نے تمہارے لیے حساب کا دن رکھا ہے کہ دنیا کی نعمتوں لذتوں کو چھوڑ کر تمہیں میرے پاس لوٹنا ہے، پھر قیامت کے دن میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا کروں گا، پل پل کی خبر لوں گا، ہر سانس کا میں سوال کروں گا، ہر نعمت کا سوال کروں گا۔ آج شربت پی جا تیری مرضی، دودھ سوڈا پی جا تیری مرضی، آج مینگو کا آڑو کا جوس پی جا تیری مرضی، ٹھنڈا پانی پی جا تیری مرضی، اپنے نل کا پانی پی تیری مرضی، زمزم پی جا تیری مرضی۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب تک ساری زندگی کے پانی کے گھونٹوں کا حساب نہ لے لوں میں تجھے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یا اللہ یہ ٹنوں من، ہزاروں من، لاکھوں ٹن جو میں نے پانی پیا، اللہ اس کی معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا 3 سانسوں میں پی، بسم اللہ پڑھ کے پی، ہر پڑھنے کے بعد سانس لے، اللہ اکبر بیٹھ کے پی، دیکھ کے پی، دائیں ہاتھ میں پکڑ کے پی، سر کو ڈھانپ کے پی۔ اللہ جی کیا ملے گا؟ فرمایا 7 سنتیں زندہ ہوئی، 700 شہیدوں کا ثواب ملے گا، تیری پیاس بھی بجھ جائے گی، سنت کے مطابق پانی پیے گا، قیامت کے دن حوض کوثر کا مستحق کر دیا جائے گا۔ یہ پانی پی کے اس پانی کو نکالنا ہے کھڑے ہو کر۔ خدا بھلا کرے ہمارے موٹر وے والوں کا، خدا بھلا کرے ہمارے ہوٹلوں والوں کا، کھڑے ہونے کی فخر سے مسلمانوں کا ملک ہے، شرم آنی چاہیے، پیشاب کرنے کی کھڑے ہونے کی جگہ بنا رکھی ہے، کیا ان کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا؟ یہ جو آپ کو پتھریوں کی بیماری ہوتی ہے نا، مسانے کی بیماری، مولی صاحب میں قطرے آندے نے بڑے میں نے علاج کرائے،
انسان میرے عزیزوں جب پیشاب کرتا ہے بغیر استنجے کے اور نالی کے کنارے پر گندگی کے ڈھیر پر، تو اس سے ایک گند سے ایک جراثیم نکلتا ہے جو انسان کی پیشاب کی نالی میں جاتا ہے، جسے حکیم حکما سوزاک کی بیماری کہتے ہیں۔ یہ آپ کی اور میری نالی میں اللہ نہ کرے ریشہ پیدا کرتا ہے، یہ ریشہ ہمارے گردوں کے اندر پہنچتا ہے، ہمارے گردوں کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے، پھر ڈائلوسس کے لیے جا رہا ہے گردے صاف کرانے کے لیے۔ پہلے سنت کے مطابق الہی میں تو ایسی جگہ بیٹھا جب پانی کا نشان کوئی نہیں، مجھے پیاس لگی تھی پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اللہ جی میں استنجے کے لیے لوٹا پانی کہاں سے لاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں جس جگہ بیٹھ کے پیشاب کر رہے تجھے مٹی کا ڈلا نظر آئے اسے اپنی پیشاب والی جگہ پہ پخانے والی جگہ پہ پھیر کر خشک کر لے، میں تجھے پانی اس کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ پھر جگہ تجھے جہاں تجھے پانی میسر آئے وہاں استنجا کر لے، اللہ پاک تجھے ویسے پاک کر دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پاک ہوا ہو۔ کوئی تو کنارہ ایسا ہو کہ جہاں نبی کا طریقہ مجھے نظر نہ آئے۔ آج کا یہ اوکھا بڑا کام میں نبی کے طریقوں کو کون اپنائے، بڑا اوکھا کام میں برادری نے جین دن دی، میرے تے پتر ہی میرے پتر نے میرا ہاتھ ساڑیا ہویا ہے، میرے پتر میں نو جی نہیں دین دے۔ پتر دیکھ لے یا کربلا کے شاہ سوار کو دیکھ لے، پتر دیکھ لے 40 دل کے پیاسے امام مظلوم مدینہ عثمان کو دیکھ لے، پتر دیکھ لے امام حسن کو دیکھ لے، پتر دیکھ لے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کو دیکھ لے۔ دس دل امام کربلا مظلوم کربلا کی یادیں منانے والوں، امام حسین 10 دن کے لیے چھوڑی آیا تھا۔ اور لوگوں جس نے 53 حج پیدل کی ہو اور ننگے پیر نانے کے روزے پہ گیا ہو، ننگے پیر مکے پاک حج کرنے کے لیے گیا ہو، کسی نے کہا جنت کے شہزادے تیرے پاس جوتیوں کی کمی تھوڑی ہے، تیرے پاس سواری کی کمی تھوڑی ہے، اللہ اکبر، سن کے رونے لگ گئے کہ ادھر خدا کا گھر ہے، ادھر نانے کا در ہے، ادھر جوتا پہل کے جاؤں خدا کا حیا آتا ہے، ادھر جوتا پہل کے نانے کے روزے پہ جاؤں تو نانے کا حیا آتا ہے۔ فرض کرو اگر شمر کے ہاتھ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، اگر تیرے میرے زنا پر تیری میری شراب کے پینے پر نانا پردے ڈال سکتا ہے تو حسین کے بیعت کرنے پہ بھی پردے ڈال سکتا تھا، کہتا میں وارث ہوں۔ اللہ اکبر، نانا بتلا دیا، میں محمد نے مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنایا، تو نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا ہے، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ 10 محرم الحرام کا دل چڑھنے والا ہے، رات 10 محرم الحرام کا 9 کا سورج غروب ہوا، 10 کا چاند طلوع ہونے والا ہے، کہنے لگے او کوفیو ہمیں تو ایک رات کی مہلت کی اجازت دے دو۔ حسین کیا کرے گا؟ اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کرے گا، کیا کرے گا؟ اپنی قوم قبیلے سے مشورہ کرے گا، واپس جانے کا فیصلہ کرے گا۔ کہنے لگے او لوگوں جب مدینے سے نکلے نانے کے روزے پر سلام کیا، ہم نے تو واپسی کی کشتیاں جلا دی تھی، ہم نے کہا تھا یا نواسا کٹ جائے گا یا قیامت کی صبح تک نانے کا دین آباد ہو جائے گا۔ چراغ گل کر دیے، شام کو گھر والوں سے کہنے لگے میرے چاچے کی اولاد دو، میرے تائے کی اولاد دو، میرے رشتہ داروں باپ ماں کے خاندان کے، میں نے چراغ بند کر دیا، اندھیرا کر دیا، جس کا جی چاہتا ہے مجھے حسین کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تھے 72 دیکھ 4 آدمی، لیکن فیصلہ قیامت کی صبح تک بڑا ہی اعلیٰ کر کے چلے گئے۔ کہنے لگے حسین اندھیرے میں تیرے سے جدا ہو کے چلے گئے، جب قیامت کا دن ہوگا سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نانا تیرے ہو نانا حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا اور نانے کی بغل میں تو کھڑا ہوگا، تیری ماں تیرے نانے کے پیچھے کھڑی ہوگی اور تیرے بھائی بہن نانے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس وقت سورج کی روشنی میں تجھے چھوڑ کے جانے والے تیرے نانے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر کہنے لگے نیزے کی اینی پر تلوار کی دھار پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
ادھر بہن سجدے میں پڑی ہے، ادھر بھائی سجدے میں پڑا ہے۔ بھائی کہہ رہا اللہ خاندان کو قبول فرما لے، بہن کہہ رہی اللہ پردے بھی بچا لے، خاندان کو قبول فرما لے۔ فرمایا میرے فرشتوں اعلان کر دو تمہارے پردے بھی بچاؤں گا، تمہارے خاندان کو بھی بچاؤں گا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب تک میرا نام زندہ رہے گا لوگ حسین کا نام لے کے آنکھوں میں آنسو لاتے رہیں گے۔ 10 محرم الحرام کی صبح ہوئی، آسمان کے فرشتے بھی زمین پر حیرت سے دیکھنے لگے الہی کیا ہو رہا ہے۔ ادھر نانے پاک نے جناب مدنی کریم نے حضرت حسین کی عمر جب 6 سال کی تھی حضرت حسین کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ نواسے نے نانے سے پوچھا، رشتہ داروں نے پوچھا، گھر والیوں نے پوچھا، اور گھر والے نانا جان نے نواسے نے کہا نانا جان کیا بات ہے، کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک کالے چٹے رنگ کا کتا میرے نواسا کا خون پی رہا ہے۔ شمر کو پھل بیری تھی، برس کی بیماری تھی، اس کے داغ تھے کالے چٹے رنگ کے۔ حضرت حسین نے جب شمر کو تلوار نکالے دیکھا، اس کے چہرے کو اس کے ہاتھوں کو دیکھا، کہنے لگے صدق اللہ و رسولہ، نانے نے سچ فرمایا تھا تیرے خون کو کتا پیے گا۔ اور لوگوں دنیا والوں دیکھ لو یہ شمر نہیں جہنم کا کتا ہے۔ کوئی کربلا کی داستان ایک دیگ چاولوں پر پوری ہوتی ہے، کربلا کی داستان جھنڈوں کے رنگ بدلنے پہ پوری نہیں ہوتی، کربلا کی داستان صرف 10 دن میں مکمل نہیں ہوتی۔ کیا وجہ تھی اتنی مظلوم قربانی؟ 1450 سال ہو گئے، امت آج تک نام لے کے رو رہی ہے۔ کربلا کا میدان ہے، ایک ایک کر کے ایک ایک دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری گھر کا چشمہ چراغ چلا گیا، بہل کی طرف منہ کر کے کہنے لگے کوئی بچا، جھولی کو جھاڑ کر خیمے میں کھڑی ہو کر جھولی کو جھاڑ کے رو کے کہنے لگی اللہ اس کا رسول ہی باقی بچا ہے۔ دنیا والوں تم ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں کرتے ہو۔ 10 محرم الحرام دوپہر کا وقت ہے، پتہ نہیں بہن نے بھائی کے ساتھ اور بھائی نے بہن کے ساتھ کیا کیا اشاروں میں بات کی ہوگی۔ اس میں اشاروں میں ایک بات یہ کی ہوگی جب میرے سر کو نیزے کی اینی پہ دیکھے تو دوپٹہ اتار کے باہر نہیں آنا، خیمے میں اس کچے فرش پہ سجدہ کر کے دکھانا ہے اور رو کے کہنا اللہ بھائی کی قربانی کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ کیا پتا بہن نے کہا کہ بھائیا مجھے اتنی اجازت دے دے کہ تیرے جسم کے ٹکڑے اگر زمین پہ پڑ رہے ہو اور آسمان کے پرندے تیرے ٹکڑوں کو نوچنے لگے ہو، اٹھانے لگے ہو، اتنی تو مجھے اجازت دے میں کربلا کے میدان میں خیمے سے باہر آؤں اور اپنے سر کی چنڑی دوپٹہ اتار کر تیرے ٹکڑوں کی گٹھڑی بنا کر محفوظ کروں۔ حسین نے آنکھوں میں کہا تھا نا میرے ٹکڑوں کو پرندوں کو لے جانے دینا، خبردار میرے ٹکڑوں کی حفاظت کے لیے سر کا دوپٹہ نہ اتارنا، اگر تیرا سر ننگا ہو گیا تو قیامت کی صبح تک میرے نانے محمد کی پگڑی اچھل جائے گی۔ میں آج مخاطب ہوں پیار محبت کے انداز میں ان سیدہ زادیوں سے جنہوں نے زینب کا نام لے کر دوپٹے کی پہچان ہی اس کی اہمیت ہی ختم کر دی ہے۔ اوے لوگوں کوئی انسان تجارت کرنے جاتا ہے، سیر کرنے جاتا ہے، میری مثال لے لو، جب میں گھر جاتا ہوں میری بچی جوان ہے، باپ کے گلے سے لگ کے کہتی کیا لے کے آیا؟ اللہ اکبر۔ جب زینب لٹ پٹ کے خاندان کسوا کے قربان کر کے جب نانے کے روزے پہ گئی ہوگی تو نانے محمد نے پوچھا ہوگا کیا لے کے آئی؟ زینب نے خالی دامن لہرا کے کہا ہوگا سب کچھ کربلا کے میدان میں چھوڑ آئی، اللہ اس کا رسول باقی لے کے آ گئی۔
کون اس کربلا کا شاہ سوار؟ اوے لوگو اللہ اکبر، کون کہتا ہے کہ یزید کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کون کہتا ہے یزید کے نام کو بلند کرتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کل بھی حسین کے ساتھ، قیامت کی صبح تک حسین کے ساتھ رہے گی۔ اور میرے عزیزوں، کون کہتا ہے حسین کٹ گیا، کربلا کا چیپٹر کلوز ہو گیا، مشن حسینی ختم ہو گیا؟ مشن حسینی کا حضرت زینب نے تو اس وقت پیغام سنایا تھا جب کوفے کے بازار میں ایک ناچنے والے نے، ایک بکواس کرنے والے نے، ایک بھونکنے والے نے، یزید کی طرفداری کرنے والے تالیاں بجا بجا کے کہا تھا کرسی لینے کے لیے آگے، مل گئی کرسی، مل گئی وزارت، مل کی صدارت، مزہ آیا نہ پتر بچے، نہ بھتیجے بچے، نہ بیل بچے۔ سیدہ زینب کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، پیاس لگ رہی ہے، پانی کوئی نہیں، دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے، کہنے لگی پتر زین العابدین کون ہے؟ کہ پھپھی ابا یزیدی لشکر کا ہمارے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ بھائی زینب نے کہا تھا حرامڑی کی اولاد اپنی زبان بند کر، خبردار، جسے اللہ عزت دے دنیا اس کی عزتیں گھٹانے والی کون ہوتی ہے؟ تو ہوتا کون ہے؟ کہہ رہے کہ ناکام ہو گئے۔ اللہ اکبر، پتر زین العابدین، میرے بھتیجے زین العابدین، پوچھ ان سے اذان کا وقت کب ہوگا؟ کہ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوگی۔ اللہ اکبر، جب اذان ہوئی بی بی کھڑی رہی، اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پردیس میں بے سر و سمانی کے عالم میں جب نانے کا نام آیا، سب کے سارے بندر ٹوٹ گئے۔ بھتیجے کی آنکھ میں آنسو، معذور زین العابدین بھی رو دیا، پھپھی زینب بھی رو دی، بچہ کچا قافلہ حسین کی بیٹیاں بھی رونے لگی، کہنے لگی کہاں گیا وہ حرامڑی کا بچہ، کہاں گیا وہ ذلیل جو کہہ رہا تھا ناکام ہو گئے؟ سن، اذان میں کس کے نانے کا نام آیا؟ لوگوں نے کہا تیرے نانے کا نام آیا۔ کہ پھر بھی کہتے ہار گئے، رب کعبہ کی قسم ہے، قربہ کسوا کر، قربہ لٹا کر، خاندان نبوت کے چراغ گل کروا کر، آج اگر اذان کی آواز میں تیرے نانے کا نام آتا تو ہم ہار گئے، جیت تمہاری ہوتی۔ اگر آج بھی قربہ کٹوا کر، نیزے کی اینی پر قرآن سنا کر، تلواروں کے سجدے میں تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر اگر آج بھی ہمارے نانے کا نام گونج رہا ہے تو سن لو، ہار تم گئے، قیامت کی صبح تک محمد کے گھرانے والے جیت گئے ہیں۔ بس خدا را اس جیت کو آپ ہار میں تبدیل مت کیجئے۔ میں زندوں کی بات نہیں کرتا، چلو چلو آؤ میرے ساتھ چلو، جہاں بھائی ساجد کی بھابی جان آرام فرما رہی ہے، آؤ آؤ میرے ساتھ چلو، جہاں بھائی ماجد کی گھر والی آرام فرما رہی ہے، غلام قادر کی بہو آرام فرما رہی ہے، چلو چلو میرے جوانوں، میرے ویرو، چلو سارے چلتے ہیں، جا کے اس کی قبر کی ڈھیری کے قریب بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کرموں والی، بختوں والی، نصیبوں والی، دودھ پتروں والی، بتا تو صحیح، قبر میں آنے کے بعد فرشتوں نے تیرے سے کون سا سرٹیفکیٹ مانگا، کون سا ڈالر، کون سا پاؤنڈ، کون سا ریال، کون سا پیسہ، کون سا طریقہ مانگا ہے؟ اللہ اکبر، وہ عورت، وہ بچی، ہماری دھی بیٹی رو کے کہے گی، اور آنے والوں، میرے پاس آنے والوں، ذرا مرنے سے پہلے تیاری کر کے آنا، رب کعبہ کی قسم ہے فرشتوں نے ہمارے سے ڈالر پاؤنڈ نہیں مانگا، قبر کے کوٹھڑے میں آتے ہی حسین کے نانے کا طریقہ مانگا ہے۔ میرے 1 گھنٹے کی گفتگو میں، اور میرے عزیزوں، میں نے کسی کی ذات پہ کیچڑ نہیں اچھالا، میں نے کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی تو یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرو، اس بات پر عمل کرنے کے لیے سارے تیار ہو کے نہیں پکی کوشش کرو گے؟ جو میرے 5 نبی کے گلشن کے پھول آپ کو بتلائے، میرے نبی کے طریقے کی زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے چہرے کو ویسا بناؤ گے، اپنے کردار کو ویسا بناؤ گے جیسا مدینے والا سبق دے کے گیا، دنیا بھاوے ناراض ہوئے۔ اب 2 باتیں میرے عزیزوں، مرحوم ماں مغفورہ کے ورثہ کے لیے